سولوشن فوکس تھیری پر مزید بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی تھیری میں کاؤنسلر اور جو کاؤنسلی ہے اس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ کس طرح کا ہے اور کیوں اہم ہے، اور کاؤنسلر کی پوزیشن کیا ہے اور کاؤنسلی کی پوزیشن کیا ہے۔ سولوشن فوکس تھیری میں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، اس کے جو کور کانسیپٹ ہے اس کا ایک مین حصہ یہ ہے کہ جو کاؤنسلر ہے وہ ناٹ نوئنگ سٹینس لیتا ہے۔ کاؤنسلر اس چیز کا اظہار کرتا ہے جیسے اسے کچھ پتا ہی نہیں، اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ہی سب کچھ بتائے گا۔ تو جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ میں ہوتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹ ہے بیسیکلی وہ خود ایک ایکسپرٹ بن کر سامنے آتا ہے کہ اس کو اس کے مسئلے کا پتا ہے۔ کاؤنسلر جو ہے وہ ایک پیشنٹ لسنر کے طور پر موجود ہوتا ہے اور جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی بات کو سنتا ہے۔ کنسیپچولائزیشن آف پرابلم کیا ہے؟ کنسیپچولائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ خود ہی گولز ڈٹرمن کرتا ہے آف ہاؤ ٹو کم ٹوورڈز اے ورکیبل سولوشن۔ اگین اس میں جو کاؤنسلی ہے وہ جو ہے ڈٹرمن کر رہا ہوتا ہے کہ کس راہ پر اس کو چلنا ہے، کس راہ پر چل کر اس کو سولوشن جو ہے وہ نکالنا ہے۔ کاؤنسلر جو ہے وہ راہ نہیں دکھا رہا ہوتا یا راہ نہیں دکھا رہی ہوتی۔ اس میں جو اسٹوڈنٹ ہے تبھی کامیاب ہو سکتا ہے، اور یہ تھیری تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو اپنے بارے میں مکمل آگہی ہو، اس کو سیلف اویئرنیس ہو، اور وہ پروسیس آف سیلف ڈسکوریز میں سے پہلے بھی گزر چکا ہو۔ ورنہ ایسے اسٹوڈنٹس جو ذرا تھوڑے سے سائیکولوجیکلی ویک ہوتے ہیں وہ عام طور پر شاید اس تھیری سے زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ سو سیلف اویئرنیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جہاں ہم چینج کی بات کرتے ہیں، چینج ٹیکس پلیس بٹ اٹ اشرز فردر چینج، کیونکہ جب ایک پروسیس آف سیلف ڈسکوری ہو رہی ہے اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے آپ کو اینالائز کر رہا ہے اور بار بار ریفلیکٹیو پروسیس سے گزر رہا ہے، تو چینج جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوتا۔ چینج جو ہے وہ فردر چینج کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سے ایک پرماننس آف سولوشن جو ہے وہ اس میں ذرا دیر لگتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کاؤنسلر ہے اس میں وہ پرابلم کو اینالائز کرنے سے گریز کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس قدر جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ تبدیلی اس طرح آ رہی ہوتی ہے کہ آج ایک سولوشن نکلا اور ہو سکتا ہے اس پر ریفلیکٹ کر کے کل بات کہیں اور نکل جائے۔ سو انالیسس جو ہے اس کو اوائڈ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس میں انٹروینشنز جو ہیں وہ کس قسم کی ہوتی ہیں؟ انٹروینشنز میں کاؤنسلر جیسے ہم نے پہلے بات کی اس کا ناٹ نوئنگ سٹینس ہوتا ہے کہ جیسے مجھے کچھ خاص معلوم نہیں ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹرینتھ ہے دیٹ از ڈیفینیٹلی گیون بائی دا کاؤنسلر۔ ایک اسٹرینتھنگ رول جو ہے، ایک سپورٹو رول جو ہے وہ ضرور کاؤنسلر کی طرف سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایکسیپشنل کوسچنز ہیں جو کہ کاؤنسلر جو ہے وہ پوچھ بھی سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ بھی پوچھ سکتا ہے۔ سو ایکسیپشنل کوسچنز جو ہیں وہ بھی وہاں آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کوپنگ کوسچنز کیا ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے سوالات جو ہیں جو کوپنگ میکانزم کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں ان کا بھی وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے۔ ایسے سوالات جن کے جواب جو ہیں اگین جو ہیں وہ انالیسس کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ سو دیز آر دی ویریس انٹروینشن جو کہ اس تھیری میں سامنے آتی ہیں۔ اس تھیری کے بارے میں بھی کچھ کرٹیک کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے دیٹ اٹ لیکس امپیریکل ایویڈنس۔ اس میں کوئی خاص ریسرچ بیس چیز جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتی، کیونکہ کاؤنسلر کا جو رول ہے وہ تھوڑا سا سبمسو ہوتا ہے۔ اس میں کاؤنسلر جیسے میں نے پہلے بات کی کہ بہت ایکٹیولی جو ہے وہ ایڈوائس نہیں دے رہا ہوتا، انالیسز نہیں کر رہا ہوتا۔ اس وجہ سے امپیریکل ایویڈنس جو ہے وہ سامنے نہیں آتی، تو اس کو آپ ایک پراپر ریسرچ بیس تھیری جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کلائنٹس اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے جیسے میں نے پہلے بات کی جو ذرا تھوڑے سے سیریس مسائل جو ہیں ان سے دو چار ہیں یا تھوڑے سے ویک ہیں سائیکولوجیکلی یا کسی خاص ٹرامے کا شکار ہیں، ہو سکتا ہے یہ تھیری ان کو مدد نہ کر سکے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو توجہ ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اوپر خود ہوتی ہے۔ وہ خود جو ہے ایک پروسیس آف ڈسکوری سے گزر رہا ہوتا ہے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اسٹوڈنٹس جو بہت سیریس مسائل سے دو چار ہوں اور اپنا جو ہے وہ انالیسز خود نہ کر سکیں، ان کے لیے یہ تھیری شاید کارآمد نہ ہو سکے۔
تو اس لحاظ سے یہ اس تھیری کے بارے میں تھوڑی سی یہ کرٹیک دی گئی ہے. ہاؤ ایور اس کا پازیٹیو فیچر اس کا نان ڈائریکشنل ہونا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ ہے، جو کاؤنسلی ہے یا جو کلائنٹ ہے، اس پر جو ہے وہ خاص توجہ دی گئی ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنا سیلف اویئرنیس کے تھرو انالیسس کر سکے اور ڈرائیونگ سیٹ میں آ سکے. اس لحاظ سے اس کو سولوشن اورینٹڈ تھیری کہا جاتا ہے.